الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نون کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو قسمیں کھا کر حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں جو آج آیات تلاوت کی ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تو اس حوالے سے یہ جواب قسم ہے کس کا؟ نون والقلم وما یسطرون، جو کل آیت کی گئی تھی، اس کا جواب قسم ہے یہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ عزیزان گرامی قدر، کفر و شرک کے مرتکب لوگ، مکہ کے مشرکین جنہیں کہتے ہیں، حضور کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کا بہتان لگاتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید خود خالق دو جہاں نے قسم اٹھا کر کی ہے، اور فرمایا قسم ہے مجھے قلم اور اس سے جو لکھا جاتا ہے اس کی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں یہ ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو تعریف کے قابل ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازا ہے کہ قلم کو اس کی تعریف و ثنا کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ وہی تحریریں علمی دنیا کے لیے باعث عزت و افتخار ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ کے محبوب دل ربا کا ذکر خیر ہوگا، ذکر پاک ہوگا۔ اس پر تو اس کے رب نے فضل و کرم فرمایا ہے۔ ان کے روئے زیبا کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ان کی حکمت بھری باتیں سن کر دلوں کی ویرانیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ بدبخت ان کی صحبت میں پل بھر بیٹھ جائیں تو انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ ان کے نام مبارک پر لوگ اپنا سر کٹا دینے کو تیار رہتے ہیں، اور انہیں حیات جاویداں، حیات سرمدی سے سرفراز فرما کر شہادت کے منصب عالی پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہر سچائی، ہر صداقت کے لیے آپ کا قول و فعل شاہد ہے، عادل ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ خود سوچو مکہ کے کافروں، جن کا خلق عظیم ہو، جن کا علم بے کراں ہو، جن کا گلشن حکمت سدا بہار ہو، جن کی برکات سے بے شمار اور خوبیاں ان گنت ہوں، جن کی فصاحت و بلاغت کا دنیا بھر میں کہیں جواب ہی نہ ہو، کیا ان کو مجنوں کہنا روا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ جو اس مرقع زیبائی و دلبرائی کو مجنون کہتا ہے، اس سے بڑا دیوانہ، مجنون اور پاگل کون ہے؟ اس سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہو سکتا۔ سوچو، تم فصاحت و بلاغت والے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو جو اللہ کا کلام ہے اور ان کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔
عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ عارف ربانی اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ذکر فرمایا ہے، سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں وَفِي التَّأْوِيلَاتِ النَّجْمِيَّةِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَسْتُورٍ أَمَّا كَانَ مِنَ الْأَزَلِ وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْأَبَدِ لِأَنَّ الْجِنَّ هُوَ السَّتْرُ وَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا إِلَّا لِاسْتِتَارِهِ مِنَ الْإِنسِ بَلْ أَنْتَ عَالِمٌ لِمَا كَانَ وَخَبِيرٌ لِمَا سَيَكُونُ وَيَدُلُّ عَلَىٰ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَىٰ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ وَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔ ترجمہ کیا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عبارت کا وجوہ ہے تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مجنون کا معنی مستور ہے۔ آیت کا یہ معنی ہے اے حبیب، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپ پر جو ازل میں ہو چکا یا جو ابد تک ہونے والا ہے وہ مستور پوشیدہ نہیں، کیونکہ مجنون جن سے ہے، اور جن اس کا معنی پردہ ہوتا ہے، اور جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، بلکہ آپ جو کچھ ہو چکا اس سے بھی واقف ہیں اور جو ہوگا اس سے بھی خبردار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کامل پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، پس میں نے ما کان وما یکون کو جان لیا۔ یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے جو امام ترمذی نے رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے، اور اس کی سند کے بارے میں پھر لکھا ہے حسن صحیح فسألت محمد ابن اسماعیل البخاری من هذا الحدیث فقال هذا حدیث صحیح۔ ترجمہ کیا ہے؟ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے جو آیت ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کہ اے حبیب جو آپ پر اجر کیا گیا ہے، آپ کے لیے اجر ہے وہ ان مٹ ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اے حبیب، نبوت کے اس بار گراں کو جس خوبی سے آپ نے اٹھایا ہے، میرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں جس استقامت اور عزمیت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلب و اذہان کو میرے نور توحید سے جس طرح آپ نے جگمگایا ہے، روشن کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ آفتاب صداقت ابد تک درخشاں و تاباں ہی رہے گا، توحید کے یہ دل نشین نغمے بلند ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا، یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون مقطوع، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، منقطع ہو جانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔